آصف زرداری دوسری بار صدر بن گئے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ملک کے 14ویں صدر سے حلف لیا. تقریب میں عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو، آصفہ اور مختار بھٹو کی شرکت. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت تینوں سروسز چیفز، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف سمیت پاک افواج کے اعلیٰ افسران بھی شریک ہوئے. چاروں صوبوں کے گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور غیر ملکی سفارتکاروں نے بھی تقریب میں شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے گلے مل کر صدر آصف زرداری کو مبارکباد دی. آصف زرداری کو صدارتی پروٹوکول اور سیکیورٹی فراہم کر دی گئی. چین کی آصف زرداری کو صدر پاکستان منتخب ہونے پر مبارکباد. صدر شی جن پنگ کا پاکستانی ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. کہا کہ پاک چین آہنی دوستی تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے. دونوں ملک اچھے پڑوسی، دوست، شراکت دار اور بھائی ہیں. دونوں ممالک نے سی پیک کی تعمیر میں نتیجہ خیز نتائج حاصل کیے. پاکستان اور چین نے قریبی اعلیٰ سطح کے تبادلے کو برقرار رکھا ہے. وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کا حجم مختصر رکھنے کا فیصلہ. ابتدائی طور پر 12 سے 14 وزراء کو شامل کیا جائے گا. اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ، اورنگزیب خان کو مشیر خزانہ اور محسن نقوی کو مشیر داخلہ بنانے کا فیصلہ. خواجہ آصف کو وزارت دفاع کا قلمدان دیا جائے گا. عطا تارڑ وزیر اطلاعات، مصدق ملک وزیر توانائی کے مضبوط امیدوار. احسن اقبال کو وزیر منصوبہ بندی و ترقی. جلیل عباس جیلانی کو مشیر خارجہ. طارق فاطمی کو معاون خصوصی برائے خارجہ مقرر کیا جائے گا. شمشاد اختر کو معاون خصوصی برائے خزانہ بنانے کا فیصلہ. چودھری سالک، طارق بشیر چیمہ، اعظم نذیر تارڑ بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے. سلمان احمد کو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ذمہ داری ملے گی. انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج. لاہور میں پولیس کا کریک ڈاؤن. تحریک انصاف کے لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ سمیت متعدد گرفتار. ملتان میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کے داماد اور نواسے کو حراست میں لے لیا گیا. کراچی میں تحریک انصاف کے زیر اہتمام 7 مقامات پر مظاہرے. حلیم عادل شیخ کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ. اسلام آباد، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں بھی پی ٹی آئی نے ریلی اور احتجاج کیا. چیف الیکشن کمشنر کو آئین توڑنے پر آرٹیکل 6 کے تحت سزا دی جائے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سائفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنڈا پور کا مطالبہ. کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ سے ڈی کلاسیفائیڈ ہونے کے بعد سائفر خفیہ نہیں رہا. قومی سلامتی نے تسلیم کیا سائفر مداخلت ہے. فارم 45 کے مطابق نتائج تیار کر کے عوام کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. ہمارے خلاف کی گئی تمام سازشیں ایک دن بے نقاب ہوں گی. علی امین گنڈا پور نے ساڈا حق ایتھے رکھ کے نعرے بھی لگوائے. سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا. حجاز مقدس، خلیجی ممالک، امریکہ اور کینیڈا میں پہلا روزہ کل ہوگا. آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملائیشیا اور میں چاند نظر نہیں آیا. یکم رمضان 12 مارچ کو ہوگا. پاکستان میں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا. چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے. وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج کا حجم 7.5 ارب سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا. شہباز شریف کی رمضان ریلیف پیکج کا دائرہ کار بڑھانے کی ہدایت. یوٹیلیٹی سٹورز اور BISP کے ساتھ منسلک موبائل یونٹس بھی کھانے پینے کی سستی اشیاء فراہم کریں گے. رمضان ریلیف پیکج کے تحت مستحق افراد کو بازار سے 30% کم قیمت پر اشیاء دی جائیں گی. آٹے پر فی کلو 77 اور گھی پر 70 روپے سبسڈی دی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنچ ہاؤس لاہور میں ماڈل رمضان بازار کنٹرول روم کا اچانک دورہ. مریم نواز نے مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا. مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا چاہتے ہیں. رکاوٹ یا غفلت برداشت نہیں کریں.
رمضان المبارک قریب آتے ہی منافع خور سرگرم، پھلوں سبزیوں گوشت سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں من مانے اضافے، سبزیاں پھلوں کی قیمتوں میں 50 سے 60% اضافہ، شہری پھٹ پڑے، کہتے ہیں دکاندار منافع خوری میں مصروف، کہیں بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں، حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ خیبر پختونخوا میں یکم رمضان سے صحت کارڈ بحال، 7 بیماریوں کا علاج صرف سرکاری اسپتالوں تک محدود، دیگر طبی سہولیات سرکاری اور نجی اسپتالوں میں یکساں میسر ہوں گی، انشورنس کمپنی نے تمام اسپتالوں کو مراسلہ جاری کر دیا۔ پاکستان پر مسلط 2 خاندانوں کے ہوتے ہوئے قومی خزانہ محفوظ نہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 300 یونٹ بجلی مفت دینے کے وعدے کیے، اب پورا کریں، سراج الحق کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی کا 27 رمضان المبارک کو ملین مارچ کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں غزہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اب غلامی اور امریکہ سے آزادی چاہیے، قوم کو اب غلام ابن غلام نہیں رہنا، ہمیں اب وہ حکمران چاہیے جو عوام اور امت کا درد رکھیں۔ بلوچستان کابینہ کا حصہ کون بنے گا تاحال فیصلہ نہ ہو سکا، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو حلف اٹھائے 1 ہفتہ گزر گیا، کابینہ تشکیل نہ دی جا سکی، حکومتی اتحاد میں شامل تمام جماعتوں میں سے ہر کوئی وزیر بننے کا خواہش مند۔ سینٹ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران مقرر کر دیے، 4 صوبوں سے سینٹ کی 7 جنرل نشستوں، خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 سیٹوں پر انتخابات ہوں گے، پنجاب اور سندھ سے 1 اقلیتی نشست پر الیکشن ہوگا، اسلام آباد کی 1 جنرل اور ٹیکنوکریٹ نشست پر انتخاب ہوگا۔ سعودی عرب بھی گوادر میں بارش سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پیش پہ، سعودی سفیر نے امدادی سامان بلوچستان حکومت کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ گوادر میں متاثرین کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں، وفاقی حکومت نے آتے ہی گوادر کے لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیا ہے، ایک مچھیرے کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ جشن بہاراں کی رنگا رنگ تقریب کا آخری روز سنڈے کو فن ڈے بنانے کے لیے لاہوریوں کی بڑی تعداد جیلانی پاک امڑ آئی، شہریوں نے میلے کا انعقاد خوشائند قرار دے دیا، کہا کہ اس طرح کے میلوں میں تمام صوبوں کے کلچر ایک چھت تلے مل جاتے ہیں۔